لیکن ہم نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، صرف اس لیے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کا احترام کرنا فرض ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا تو مسلمان کو تکلیف دینا لازم ہے، بالکل، تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں عجیب ٹرینڈ ہے کہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی عمرہ کر چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے، وہ دوسرا نہیں پھیرتا، وہ گئے۔ یار آپ کی نماز فرض ہے، آپ فرض نماز سے امام سے پہلے کیسے نکل سکتے ہیں؟ امام کے منہ سے صرف یہ نکلتا ہے السلام۔ اچھا نہیں، میں نے دیکھا ہے پہلے اسلام کے اوپر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ یار آپ نماز امام سے پہلے کیسے آپ نماز توڑ سکتے ہیں اپنی؟ اور وہاں کی نماز کا جو ثواب ہے، وہاں کی نماز کا جو اللہ کے نبی نے ثواب لکھا بتایا ہوا ہے، وہاں پر جو آپ کی نماز عین عبادت ہے، فرض ہے، اور حجر اسود کو چومنا نہیں، وہاں پر خواتین کو لے کے گھسنا اور کیسے لے کر جانا، میں کہتا ہوں کہ جی یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو ساتھ لے کے کہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ، چلے مرد اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط، تکلیف دینی ظاہری بات ہے، اس میں کوئی کمزور ہے، کوئی آپ کی طرح ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کا، کیونکہ میری طرح ماڑا جہا بندہ ہے، انہوں بیچاروں ایک تکا بجے گا تو ہو جائے گا۔ میں جب 17 میں تھا تو ہمارا 21 دن کا پیکج تھا، اپنا تجربہ بتاتا ہوں، تو مکہ میں ہماری آخری رات تھی، 10-12 دن ہمارے پہلے مدینہ آئے، مدینہ سے مکہ آئے، تو 8-9 دن گزر گئے، ہم دور سے دیکھے، میں اور والد صاحب کہے نہیں بیٹا یہ نہیں ہے، ابھی جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ آخری رات میں نے والد صاحب سے کہا جی میں تو آیا ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ تو تیسری چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، میں نے تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ ہم نے ہوٹل سے نکلے، ہوٹل میں نفل پڑے، اس نیت کے ساتھ آئے کہ یار ہم نے حجر اسود کو بوسہ دینا، آخری رات ہے، صبح نے دوبارہ مدینے جانا ہے، مدینے سے واپسی کی فلائٹ ہے، لیکن اس وقت عام کپڑوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں کپڑوں میں اسی طرف وہی کرنے لگا ہوں۔ تو ہم اس نیت سے آئے، ہم نے حرم میں آ کے پھر نفل پڑھے، نیت کی اور یہ اللہ سے دعا مانگی کہ یہ کروا دے۔ وہ کوئی ایسا کام ہوا، آپ کو پتا وہ یہ جو ساؤتھ افریقہ نائجیریا کے لوگ ہوتے ہیں حبشی، بڑے موٹے تازے، اور یہ وہ جب دھکا مارتے ہیں نا مصر والے، تو میں تو والد صاحب نے کہا بیٹا آپ نہ تو، حالانکہ میرے والد صاحب بڑے مضبوط اور 6 فٹ 2-3 انچ ان کا قد ہے، بڑا اچھا، وہ چاہتے تو مجھے، میں تو بچہ تھا اٹھا کے وہ کر دیتے، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے جانا اور کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے آپ نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، قریب پہنچا، ایک دھکا لگا، پھر پیچھے، پھر ایسا کوئی وہ پیچھے سے کوئی وہ آیا بندہ بلیک حبشی، اس نے کوئی جگہ بنائی تو اس کی جگہ کے ساتھ بنتے بنتے جا کے ہم الحمدللہ حجر اسود کے سامنے گئے، بوسہ دیا، چپ کر کے واپس آ گئے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے، اب آپ بغیر احرام کے نیچے نہیں جا سکتے۔ اگر تو آپ احرام پہن کے نیچے جا رہے ہیں اور عمرے کی نیت آپ نے نہیں کی، پھر تو دھوکہ دہی کر رہے ہیں آپ۔ اگر عمرے کی نیت بھی کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ خوشبو۔ میرے ذہن میں نا ایک وہیں پر بیٹھ کر ایک بات آئی تھی، آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ مدینہ منورہ جب ہم چلے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ریاض الجنہ میں جانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب تو نسک آ گیا ہے، اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں اب تو آپ آرام سے آپ پڑھا لکھا بندہ آپ کے جیسا چلا جاتا ہے نا، جو بیچارے اکثریت دیہاتی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک پراپر ایک چیز بن گئی ہے کہ آپ بھائی اپنا ایک دفعہ تو جائیں گے ہی نا بھائی، دھکوں کے بغیر آرام سے جائیں گے، بڑے مزے کے ساتھ۔ یا کیا ان کی وہاں پر ترتیب ہے، کیا مینجمنٹ ہے ان کی، کیا احترام، باہر سے لگتا ہے کہ یار یہ کیوں ہمیں ایسے نا انہوں نے لائنوں میں لگایا ہوا ہے، لیکن اندر جاتے ہوئے وہ خوشبو ہاتھوں پہ لگانا، کھجور دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، اور جوتا ڈالنے کے لیے آپ کو پلاسٹک بیگ دے رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، بندے کو لگتا ہے میں اور سٹیپ بائی سٹیپ 3-4 انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ گروپ چلا گیا، اب یہ گروپ آگے آ جائے، یہ گروپ یوں آ جائے۔ اچھا میں تب نا وہاں پہ سوچ رہا تھا، چونکہ میرا پہلے مکے کا سفر تھا، بعد میں مدینے کا سفر تھا، تو میں وہاں پہ بیٹھا نا میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہا یا اللہ یہ کہیں یہی نسک والا معاملہ نا حجر اسود پہ بھی کر دے، کیا مزہ آ جائے گا کہ بھائی جن کا نام پر آیا آرام سے آئیں، وہ چون کے چلے جائیں، نہ عورتوں کو مسئلہ ہو نہ مردوں کو مسئلہ ہو، ایک وقت عورتوں کے لیے رکھ دیں، ایک وقت جو ہے وہ مردوں کے لیے رکھ دیں۔ اور جیسے انہوں نے کرونا کے دنوں میں وہاں کے باڑ لگائی تھی نا، ادھر لگائی تھی، ایسے باڑ لگا دیں اس وقت جب انہوں نے وہ کھولنا ہے، اس کے علاوہ وہ کھولے نہیں۔ بھائی آپ آئیں، اپنا ٹائم لیں قیمتی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ عرب سنتے ہیں، آپ کا جو سوشل میڈیا اس کو دیکھتے ہیں، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ، مدینہ میں تو اس کا راستہ الگ ہے، تو یہ درمیان میں سب کے اس کا پاسبل ہو نہ ہو، مینجمنٹ بنا کر اس کو اگر بنا لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک کام ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا بات ہو سکتی ہے۔ دوسرا آج کل آپ ایک اور بھی مسئلہ سامنے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا کہ امام صاحب پہلے حتیم کے پاس آ کر نماز پڑھایا کرتے تھے، آج کل امام صاحب برآمدے میں نماز پڑھاتے ہیں، اور عمومی طور پر عرب علماء تو وہ جگہ خالی رکھتے ہیں تاکہ امام سے آگے آپ نہ آئیں، اس سائڈ پہ اکثر جگہ خالی رکھتے ہیں،
لیکن باوجود خالی رکھنے کے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے نوجوان علماء بھی اس میں شامل ہیں, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ان کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی آپ امام سے آگے آ رہے ہیں, تو وہ حرم شریف میں بھی باز نہیں آتے اور مدینہ منورہ میں بھی نہیں آتے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ آپ جو ماشاءاللہ کر رہے ہیں, ایگزیبیشن کر رہے ہیں, یار دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے نا, جو تربیت حجاج ہے, تربیت معتمرین ہے, وہ بہت ضروری ہے. اچھا, میرے کسی دوست نے کہا, میں بات کاٹ رہا ہوں, کسی ایک دوست نے کہا کہ یار حجاج کیمپ تو لگتا ہے, علماء آتے ہیں سمجھاتے ہیں بھئی حج ایسے کرنا, حج ایسے کرنا, لیکن مجھے جو مزیدار چیز لگی نا, معاذ السلام نے جو وہ ماڈل بنایا نا, بھائی آپ حاجی کو کھڑا کر کر جب بتا رہے ہیں بھائی آپ یہاں انٹر ہو رہے ہیں, یہاں آپ نے یہ کرنا ہے, یہاں پر یہ کرنا ہے, یہاں پر یہ کرنا ہے, یہاں پر یہ کرنا, وہ تو کیا ہی بات ہے, وہ تو حکومت کو یہ آپ والا نیریٹو جو نا حکومت. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا وہاں پہ امام سے آگے کھڑے ہونے کی, یہ ساری چیزیں صرف معلومات کی کمی کی وجہ سے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ شرطے بھی بیچارے کتنی سختی کر سکتے ہیں, صحیح ہے, انہیں بھی ڈیوٹی بھی, ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے انہوں نے, لیکن حاجیوں کا خیال بھی رکھنا. وہ یہ تو منع کرتے ہیں, ساڑھے مردے کو نہیں پتہ بھی ہے کہ امام پیچھے کھڑا ہے, صرف اس لیے کہ جی ہمیں تھوڑا سا چلنا نہ پڑے, تھوڑا سا گھوم کے پیچھے سے نہ آنا پڑے, وہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع کر دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تربیت نہیں ہوئی. آپ نے حاجی کیمپوں کی بات کی, حاجی کیمپوں کے اندر بھی جو تربیت کا نظم و نسق چل رہا ہے وہ روایتی طور پہ چل رہا ہے. دیکھیں سرکاری جو بھی ایک کام ہوگا نا, وہ چونکہ ایک مینول کے مطابق ہو رہا ہے, جی حکومت نے ایک ذمہ داری لگائی ہے, حاجی کیمپ کے اندر حاجی کیمپ لگے گا, حاجی آئیں گے, تربیت ہوگی, لیکن وہاں پہ بھی ان چیزوں کی بجائے توجہ کس چیز پہ ہے؟ آپ نے جہاز پہ کیسے چڑھنا ہے, آپ نے سامان کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے, آپ نے سامان کے اندر کون سی گولی رکھنی ہے, آپ نے وہاں جا کے واش روم کیسے استعمال کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا جب جہاز سے اترنا ہے تو کس سائڈ پہ جانا ہے. تو ان انتظامی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہے. جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, جو مین فوکس ہے, اس کی طرف توجہ کسی کے نہیں ہے. آپ نے معاذ سلامہ کے اس کی بات کی 3D ماڈل کی, تو معاذ سلامہ تقریباً 6-7 طریقوں سے حاجیوں کی تربیت پہ کام کر رہا ہے. نمبر 1, سلائڈس کے ذریعے جو روایتی طور پہ چل رہا ہے کہ جی آپ پروجیکٹر لگائیں, اس پہ سلائڈس چلانی شروع کر دیں اور حاجی کو بتانا شروع کر دیں, یہ طریقہ پرانا ہو گیا. 3D ماڈل کے ذریعے آپ نے وہ دیکھا, ہمارا پورا حج ٹریک ہم نے بنایا, اور وہ ایک جو ویڈیوز میں آ رہا ہے وہ ایک ہے, وہ ہم نے ایک ٹیبل پہ پورا حج ٹریک بنایا, اور اس میں ہر چیز لکھی ہے, اس میں کتنے کلومیٹر, کتنا کہاں کا سفر ہے, آپ نے داخل کہاں سے ہونا ہے, یہاں سے یہاں آنا ہے, وہ ایک پورا. پھر اس کے بعد اسی 3D ماڈل کو, حج ٹریک کو ہم نے بڑے پیمانے پہ پوری ایک ٹیبل پہ ایک چیز کہ یہ طواف ہے, اس کے بعد سعی کا الگ, اور مزدلفہ کا الگ, اور مینا کا الگ, اور عرفات کا الگ, وہ سارا بہت بڑا, وہ پورے کمرے کے سے بھی زیادہ بڑا وہ تقریباً بن جاتا ہے مشترکہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے صرف ایک چارٹ کے اوپر, ایک اسٹینڈی کے اوپر پورے حج کا طریقہ لکھ دیا, اور عمرے کا بھی, حج والے کو بلو کر دیا, عمرے والے کو گرین کر دیا. پھر اس کے بعد ہماری پوری ایک حج وال ہے جو آپ اس طرح لگانی شروع کریں گے, وہ پورے کمرے کو گھیر لے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک پوری اسٹینڈی کے اوپر ایک عمل, دوسرا عمل, تیسرا عمل. یہ بھی ایک حاجی یہاں سے شروع ہوگا جس نے جانا ہے, وہ آخر تک آتے آتے آپ کا پورا جو حج ہے نا اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا. پھر اس کے بعد ورچوئل ریئلٹی, آپ نے وہ دیکھا ہوا, گاگلز پہنتے ہیں اس کے اندر, اور آپ کو لگتا یوں ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی ہم ٹریننگ پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ جو کمپنی ہے پاکستان میں بنانے والی, وہ بھی ایگزیبیشن کے اندر آئے گی کہ حاجی کو باقاعدہ وہ گاگلز پہنا کے ورچوئل ریئلٹی کی, وہ حاجی یوں محسوس کرے گا کہ میں اس وقت مطاف کے اندر کھڑا ہوں, میں اس وقت اب صحیح کر رہا ہوں, اب میں مینا کے اندر ہوں, اب میں مزدلفہ کے اندر ہوں, اب میں نے یہاں یہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے بھی جو ہے نا, تو یہ ایک ہمارا جو سب معاذ سلامہ کا بنیادی مقصد ہے کہ حج عمرے کے اندر ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ جس طرح دیگر ممالک کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں انڈونیشیا کے اس کو, ملائیشیا کے نظام کو, دیگر چیزوں کو, ان چیزوں پہ ہم کام کر کے پاکستان کے حاجی کو, جو پاکستان کا ریپریزنٹ ہوتا ہے, پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے, اور وہاں جا کے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستانی اکبر حرامی, ایسے ہی مہارت کے ساتھ, ایسے ہی ہمیں جو فیکٹ ہیں وہ تسلیم کرنے چاہیے. تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے, تو پھر ہمیں اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا, ٹریننگ پہ اور ان کی تربیت پہ, اور ان کو وہاں جا کے کیسے کیا کیا سب کچھ کرنا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک اور بڑی چیز اہم ہے جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے, اور شاید آپ کے لیے, آپ کے پلان میں بھی ہوگا, کیا معاذ سلام کوئی ایپ بھی لانچ کرنے جا رہا ہے, یا اس پر آپ کا اس پہ بہت ساری ایپس بن چکی ہیں, صرف معاذ سلامہ کی نہیں. ہم نے ابھی بھی اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی ایپ ہے جو بہت یونیک ہے اور حاجی کو سہولت فراہم کر سکتی ہے اس کے اس سفر کے دوران, تو آپ آئیں,
وہ ایپ لے کے آئیں, یہاں پہ ہم آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, لوگوں کے لیے اوپن کریں, اور اگر زیادہ ایپس آتی ہیں تو ہم ان کا کمپٹیشن کروا کے, تو جو بہتر سے بہترین ایپ ہوگی اس کو ہم عمرے کا ٹکٹ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دیں گے, اور وہ پھر لوگوں کے لیے, اگر وہ پیڈ ایپ بھی ہے تو ہم اسے خرید کے لوگوں کے لیے ہم جو ہے نا اسے وہ تو کیا اس کے اندر ہی وہ جو آپ نے درمیان میں بات کی تھی کہ مسائل پوچھنے کے لیے اے آئی سے آپ وہ مختلف ایپس ہیں, مختلف لوگ, وہ آپ اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کروا سکتے ہیں. تو دیکھیں نا ابوبکر بھائی, انوویشن ہر روز ہو رہی ہے. آج جو چیز ہے کل اس سے بہتر ہوگی, پرسوں اس سے بہتر ہوگی. کیمرے آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ رکھے ہوئے ہیں اور آپ اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو 5 سال پہلے جو کیمرہ تھا آج اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اسی طرح ایپس کے اندر ہو یا دیگر چیزیں ہوں, اس میں جو کچھ آتا جائے گا وہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ حاجی کو سہولت ہو, عمرہ کرنے والے کو سہولت ہو, اور وہ بہتر سے بہتر طریقے سے جو اس کے فرض ہے یا اس کی جو سنت عمل ہے, جو اس کا شوق ہے, یا جو اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جو بار بار عمرہ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, بار بار حج کرنا افورڈ کر سکتے ہیں. ورنہ پاکستان کے اندر کیا ہے, وہ بیچارے کو بکریاں بیچ کے جا رہا ہے, کوئی اپنی بھینس بیچ کے جا رہا ہے, کوئی بیچارہ کمیٹی ڈال کے 10 سال تک جو ہے نا کمیٹی ڈال کے عمرہ کرنے جا رہا ہے, اور وہ عمرہ اتنے ایفرٹ کے بعد بھی جا کے اس کے پلے اگر کچھ نہیں آتا تو پھر کیا. میرا خیال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ جس موضوع کو بھی پکڑا ہے, ہم نے دیکھا آپ کی سابقہ جتنے بھی آپ کے موضوعات تھے, آپ نے جس موضوع کو پکڑا ہے تو آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے حج والے موضوع کے اوپر جو کام شروع کر دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہے. دیکھیں بالکل, اللہ تبارک و تعالی کیا ہے آیت, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اور اللہ نے ہمیں توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر نتیجہ اس کی تو تیزی کا مقدر کے حوالے کر. ہم نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنا جو خنجر ہے وہ تیز کر لی ہے, اور اپنی جو ایفرٹ ہے گھوڑا مضبوط کر لی ہے. اب اللہ نے کی مدد نصرت آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ بہتر انداز میں کام ہوگا. ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ آپ کو بہت سنتے ہیں, تو آج کے ہمارے سوال کے پوڈ کاسٹ کے آخری سوال میرا آپ سے رہے گا, اس کے اندر 2-3 چیزیں آپ مکس کر دیں. ایک تو ہمارا نوجوان بہت پریشان ہو چکا ہے, یہ 2-3 دن سے ہمارا VPN بین ہو چکا ہے, اس کے اوپر بہت نوجوان پریشان ہے. نوجوان کیوں پریشان ہے, اس کی پریشانی ظاہری بات ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اور سننے والے بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں. ایک تو نوجوانوں کو آپ بتائیں کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, ہم زندگی میں یہ کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جو کچھ آپ دیکھتے ہیں VPN لگا کر دیکھتے ہیں, اگر VPN بین ہوا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیں نوجوان جو ہے نا وہ ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. اب VPN میری بھی ضرورت ہے, میرے موبائل میں 3 VPN ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پتا میں ٹویٹر یوزر ہوں, الحمدللہ ٹویٹر پہ میرے کوئی 1,00,000+ فالوورز ہیں, اور ٹویٹر پاکستان کے اندر بین ہے. ہم VPN بین سے پہلے ٹویٹر بین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب پچھلے دنوں PTI نے احتجاج کیے ہوئے تھے ان دنوں ہمارا پورا سوشل میڈیا ڈاؤن تھا. آپ واٹس ایپ کے اوپر وائس نوٹ نہیں بھیج پا رہے ہیں, آپ واٹس ایپ کے اوپر کسی کو پکچر نہیں بھیج پا رہے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی تصویریں آئی ہوئی ہیں, وائس نوٹس آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے ہیں, آپ ٹویٹر نہیں چلا پا رہے ہیں, آپ فیس بک نہیں چلا پا رہے ہیں. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 2024 چل رہا ہے, دنیا سمٹ کے آپ کے اس ایک موبائل کے اندر آ چکی ہے, اور اس کے بغیر اس وقت گزارا نہیں ہے. پچھلے دنوں جو پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہوا, سروسز ڈاؤن رہی, پاکستان کے بہت سارے نوجوان جن جو فائیورز پہ IT میں کام کر کے پاکستان کے لیے کروڑوں ڈالرز کا زر مبادلہ لے کے آ رہے تھے, ان لوگوں نے جب VPN لگا کے اپنے فائیور کے اکاؤنٹ لاگ ان کیے تو ان بیچاروں کے اکاؤنٹ اڑ گئے. اب آپ IT سے وابستہ ہیں, خود ماشاءاللہ صاحب نظر آدمی, آپ کو پتا ہے کہ فائیور کے اوپر اکاؤنٹ گرو کرنا, اکاؤنٹ کو رینکنگ کے اندر لے کے جانا کتنا مشکل کام ہے. اب وہ بیچارے جن کی پروفائل تھی $20,000 کا انہوں نے کام کیا ہوا تھا, ان کی پروفائل رینک کر چکی تھی, لیکن جب انہوں نے VPN کے ذریعے اپنا فائیور کا اکاؤنٹ لاگ ان کیا ہے, دوسرے تیسرے جو پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے, تو وہ چونکہ بڑے حساس پلیٹ فارمز ہیں, یہ ٹرانسپیرنسی ان کے اندر بہت زیادہ ہے. کلائنٹ کا اور جو سروسز دینے والا ہے اس کا نہ وہ فراڈ کرے نہ یہ فراڈ کرے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ پیسے لے کے نہ بھاگ جائے اور یہ پیسے ایڈوانس لے کے سروسز دینے سے, تو یہ بہت ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو جب آپ اپنی لوکیشن چینج کریں گے تو بہت سارے مسائل آئیں گے. تو اس چکر میں ہوئے, تو ہمیں 2024 کے اندر یہ بات کرنے سے پہلے کہ VPN بین کر دیا, یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی ٹویٹر بین کیوں ہے پاکستان میں, آپ کا واٹس ایپ ڈاؤن کیوں ہوتا ہے, آپ کی فیس بک بین کیوں کی جاتی ہے, کہ آپ دنیا سے کٹ کے اپنے نوجوان کو دنیا سے کاٹ کے کیا سروائیو کر لیں گے؟ بالکل. کیا آپ کا نوجوان دنیا سے لا تعلق ہو جائے اور وہ اپنا جو اس کا آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے آپ اسے سرنڈر کروا لیں اور پھر وہ آپ کا لائل ہو جائے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ چیزیں تو اس نوجوان کو مزید فرسٹریشن کے اندر لے کے جاتی ہیں, اس کو آپ کے مزید خلاف کرتی ہیں.
تو رہی بات ٹویٹر بین ہونے کی، وی پی این بین ہونے کی، تو اب ٹویٹر بین ہے پاکستان کے اندر، لیکن مجھے ٹویٹر چلانے کے لیے وی پی این چلانا پڑے گا. لیکن یہ اسی وی پی این کی اور بہت ساری خرابیاں ہیں. ہمارا جو نوجوان بہت بری لت کے اندر لگ رہا ہے اسی وی پی این کی بدولت. بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو پاکستان میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 2010-11 سے بین ہے. اس وقت یوٹیوب بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے کے لیے بین رہی تھی. تو اس وقت کی پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں یہ جو توہین رسالت کے حوالے سے کچھ فورمز کام کرنے والے ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر گستاخانہ مواد شیئر کرنے والی کچھ 40,000 کے قریب ویب سائٹس ہیں وہ بلاک کروائی ہیں. اب یہ جو ویب سائٹس ہیں جو گستاخانہ مواد شیئر کرنے والی ہیں، یا پھر وہ ویب سائٹس ہیں جو فحش مواد شیئر کرتی ہیں، اب ہمارے نوجوان کو ان تک رسائی چاہیے. اس کے لیے وہ یوز کرتا ہے تھرڈ پارٹی ایپ، ان سارے جو سسٹم ہے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے وی پی این یوز کرتا ہے اور اپنے ویب سائٹس پہ جاتا ہے. تو پھر اس کے ذریعے اس کو وہاں تک رسائی بھی ملتی ہے. اب یہ جو قادیانیوں کی بھی جو ان کا رسالہ ہے، مجلہ ہے، ہم نام بھی نہیں لیتے ان کا، اور دیگر ان کی جو ویب سائٹس ہیں وہ پاکستان میں تمام بین ہے، مکمل طور پہ بین ہے. لیکن یہاں پہ وہ قادیانی جو جہاں جہاں ان کے مراکز ہیں، جہاں جہاں جو ہے وہ وہاں پہ آپ وی پی این لگا کے یا دیگر جس طرح تشہیر کرتے ہیں، آپ وی پی این لگائیں، آپ ان تک رسائی حاصل کریں. ان کے جو ہفتہ وار، ماہانہ، روزانہ کے اعتبار سے جو مجلے ہیں، جو بیانات آتے ہیں، جو ویب سائٹس پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، وہ سارے سنتے ہیں لوگ جو ان کے متعلقہ لوگ ہیں. وہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر وی پی این بین ہونے کے نقصانات ہیں، فائدے بھی ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. جی، ہمارا جیسا بندہ جو ٹویٹر یوزر ہے اور ٹویٹر پہ ایکٹیو رہتا ہے، الحمدللہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹویٹر کا جو بین ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹویٹر بین نہیں، آپ وقتاً فوقتاً واٹس ایپ جو بین کر دیتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. جتنی سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن کر دی جاتی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. ٹویٹر تو اس وقت ایک مین پلیٹ فارم ہے. ابھی ٹرمپ کے الیکشن کے اندر ٹویٹر کا جو بانی ہے ایلون مسک، اس کی حمایت کی وجہ سے 5 سال ٹرمپ کی طرف پلٹ گیا ہے، صرف ایک پلیٹ فارم کی وجہ سے. اور آپ اسی پلیٹ فارم پہ بین لگا کے سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان کے اندر سیاسی پولرائزیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہونا. یہ جو نفرت ہے، یہ جو آگ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں ہیں، سیاست طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا شکار ہیں، تعصب کا شکار ہیں، ایک دوسرے کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اس سے مزید بڑھے گی. کم از کم ٹویٹر پہ یا کہیں بھی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جب ایک بندہ اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، دل کی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کا ایک غصہ کم ہو رہا ہے نہ کہ بڑھ رہا ہے. وہ فرسٹریشن نکال رہا ہے، اپنے دل کے جو حال ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ کم ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ دل کے اندر ہی رکھے گا، گھٹتا رہے گا. وہ بھی کہتا ہے نا بعض دفعہ کسی کی موت پہ یا کسی کو کوئی حادثہ دیکھ کے بندہ ٹراما میں چلا جاتا ہے، نہ وہ ہنستا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ روتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن جب وہ 2-3-4 دن کے بعد جب وہ روتا ہے تو پھر جو وہ آوازیں نکالتا ہے، جو نکلتا ہے، تو پھر لوگ حیران ہوتے ہیں ہو ہی گیا کیا ہے کہ وہ اندر ہی جو گھٹن تھی وہ اب نکلی ہے. تو آپ پاکستان کے نوجوان کو ایک جو اس کا رائے کے اظہار کا ذریعہ ہے. ابھی ایلون مسک نے کیا کہا کہ اب مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب ختم ہے، یو آر دی میڈیا. اس کا یہ ٹویٹ تھا، یو آر دی میڈیا. اس نے کہا فار دی پیپل، ٹو دی پیپل، بائی دی پیپل. پہلے ڈیموکریسی کا یہ اصول تھا نا کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے اندر سے اور لوگوں کی سہولت کے لیے. وہ ابھی اس نے کہہ دیا میڈیا کا بھی یہی اصول ہے، فار دی پیپل، ٹو دی پیپل، بائی دی پیپل. ایسے ہی. تو آپ اس پہ کیسے بین لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے جہاں پہ وی پی این بین کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ہمارا جو نوجوان بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، انتشار و افتراق کی طرف جا رہا ہے، وہ جنسی حوالے سے ہمارا نوجوان غلط ڈگر پہ جا رہا ہے اس وی پی این کی وجہ سے. اور جو پھر نظریاتی طور پہ ہم اگر دیکھیں کہ یہ جو ویب سائٹس ہیں گستاخانہ مواد والی ہوں، قادیانیوں کی ویب سائٹس ہوں، اور ان کی تعداد لاکھوں کے اندر ہے. ایسے ہی درست ہے. ہمیں لگتا ہے صرف کہ ہوں گی 20-30، نہیں. آپ وہ رپورٹس پڑھیں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یا ایون پرانا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں جو پی ٹی اے کو لکھا گیا ہے کچھ 40,000 ایک فیصلے کے اندر ہے، تو یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اب تک لاکھوں بن جاتی ہیں. اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا پی ٹی اے، ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی اے کیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے ابھی کیا ادارہ ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسی ویب سائٹس کو ٹریس کرتا ہے، ٹریک کرتا ہے اور ان کو پاکستان کے اندر بین کرتا ہے تاکہ ہمارا نوجوان طبقہ ان تک رسائی حاصل کر کے بے راہ روی سے بچ سکے، نظریاتی طور پہ بھی، جنسی طور پہ بھی، ہر طرح سے. تو وی پی این ان تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے جس کو جو ہے نا وہ بین کر دیا گیا. لیکن اگین یہ مسائل کا حل نہیں ہے. آپ جو لیگل وے ہے، جو لیگل طریقہ ہے، اس کو اوپن کریں ٹویٹر کو، پھر اس کے بعد آپ وی پی این کیا جو مرضی بند کر دیں. ہم نے نہ تو جو جنسی بے راہ روی والی ایپس ویب سائٹس ہیں نہ ان کو چاہیے، نہ ہمیں گستاخانہ مواد چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں ٹویٹر کھلا ہوا چاہیے بس. ٹویٹر کے لیے ہم وی پی این لگاتے ہیں اور کرتے ہیں. اب جہاں پہ لاکھوں ہمارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں تو چند ہزار لوگ ٹویٹر استعمال کرنے والے بھی تو ہیں، بلکہ لاکھوں استعمال کرنے والے ہیں ٹویٹر. پاکستان میں 4 ملین یوزر ہے ٹویٹر کا. اب 4 ملین یوزر کو ٹویٹر چلانے کے لیے
وی پی این چاہیے. صحیح ہے. اب دوسری طرف لیکن 4 ملین کے لیے جب آپ وی پی این کھولیں گے تو 40 ملین آپ کا وہاں بھی جائے گا. ایسے ہی ہے. تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی کی کریے. تو ہمارے اداروں کو بیٹھ کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا. ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے, جو پالیسی ہے, اس کو از سر نو مرتب کرنا ہوگا کہ یہ 1980 نہیں ہے, یہ 90s نہیں ہے, یہ 2000 بھی نہیں ہے, جی یہ 2010 بھی نہیں ہے, یہ 2024 چل رہا ہے. دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. روزانہ کے اعتبار سے انوویشنز ہو رہی ہیں, اپڈیٹس ہو رہی ہیں. اے آئی نے ہمارا دماغ خراب کر دیا. خود اے آئی کے بانی اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اے آئی کے لیے بھی کوئی پالیسی بنانی ہوگی, ورنہ یہ کل کو انسانیت کے لیے, ہیومن کے لیے جو ہے خطرہ بن جائے گی. تو اب ایسی صورتحال کے اندر آپ 90s والی سوچ لے کے, مینٹیلٹی کو لے کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ اس میں نہ پاکستان کا فائدہ ہے, نہ پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہے, اور نہ ہی ہمارے اداروں کا فائدہ. تو اس پہ ہمیں بیٹھ کے تھنک ٹینکس کے ذریعے جو اس حوالے سے مضبوط لوگ ہیں, موجودہ حالات کو سمجھتے ہیں, نوجوانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی اور اس کو لے کے آگے چلنا ہوگا, تاکہ نوجوانوں کا فائدہ ہو, تاکہ ہماری نسلوں کا فائدہ ہو, تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو. جی بہت شکریہ عمار خان یاسر بھائی, بہت شکریہ. ناظرین, یہ پوڈ کاسٹ آپ کی زندگی کو بڑا اہم آپ کا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کو سنیے اور لوگوں تک پہنچائیے. اور آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ تھا بڑا بہترین رہا. عمار خان یاسر بھائی آپ کا بہت شکریہ. بڑے عرصے بعد کھل کے گپ شپ ذرا ہوئی ہے. لوگوں سے سوال پوچھنا بڑا آسان ہے, لیکن جب آپ سے سوال ہو, چاہے سمپل سا ہی ہو, وہ بڑا جو ہے نا ایک مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. آپ کی سیٹ چینج ہوئی ہے. ہاں سیٹ چینج ہوئی ہے, ادھر سے ہم ادھر آ گئے, تو بڑا مشکل سوال ہے. جواب دینا کتنا مشکل ہے. ناظرین, ہنستے رہیے اور دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ رہیے, اور ہمیں اجازت دیجیے. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.